اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ غزوہ احد کا ذکر بہت تفصیلاً ہم کر چکے ہیں، تو آج کی آیت میں بھی کچھ اسی کا حوالہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم، جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جب آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان، ان کو بہکایا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کی بعض کمائی کی وجہ سے۔ جنگ احد میں جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جب جنگ ہوئی اور جو وہاں سخت حالات ہوئے، افراتفری کا ایک عالم ہو گیا تھا، تو اس شکست کے بعد بعض مخلص مسلمانوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کر لی تھی، بالخصوص اس وقت جب آپ کی وفات کی افواہ پھیلی تو مسلمان بہت زیادہ گھبرا گئے، ان کے حواس قابو میں نہیں رہے۔ اور اس آیت میں بعض ما کسبوا سے مراد وہی ہے جو درے کو چھوڑنے والے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں جنہوں نے غلطی کی تھی، جو مسلمانوں سے سرزد ہو گئی تھی، کیونکہ یہ میدان جنگ سے بھاگنا ان مومنوں کے ارادے میں شامل نہیں تھا، بلکہ یہ شیطانی اغوا تھا، ورنہ ان کے دل ایمان پر قائم تھے۔ اور اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ گئے تھے، جن میں 7 مہاجرین اور 7 انصار تھے۔ مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور حضرت عثمان بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں روایت آتی ہے کہ جس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ لوگوں کا مجمع تھا جس میں حضرت عبداللہ بن عمر تشریف فرما تھے، تو وہاں پر ایک مصری آدمی آیا اور اس نے یہ پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ اس کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ شخص چونکہ دل میں کینہ رکھے ہوئے تھا اور کافی بد لحاظ بھی تھا، تو جا کر آپ کے سامنے بیٹھ کے اور آپ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ پوچھو۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ حضرت عثمان اچھے آدمی ہیں یا برے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد ان کا درجہ ہے، حضرت ابو بکر کا، ان کے بعد حضرت عمر کا بھی درجہ ان کے بعد تھا، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ تو مصری کہنے لگا کہ حضرت عثمان کا درجہ کس چیز کا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضرت عثمان بدر میں شریک تھے؟ کیا حضرت عثمان بیعت کے وقت جب حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان ہوئی تھی تو اس وقت شریک تھے؟ اور کیا جب جنگ احد ہوئی تھی تو اس میدان سے جب بھاگے تھے سب تو اس میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے کیا؟ ان تینوں باتوں کے جواب میں جب حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں میں جواب دیا تو اس شخص نے خوشی سے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور کہا کہ اسلام میں یہی 3 مقام تو اچھے ہیں اور ان تینوں مقامات پر حضرت عثمان غیر حاضر ہیں، تو پھر تم ان کی فضیلت کے گیت گاتے ہو۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو دامن سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ یہ سوال ذہن میں جمائے مت رکھنا، ان کے سوال کے جوابات پہلے سن لو کہ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اس وقت بہت بیمار تھیں، جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، اور اسی بیماری سے ان کا انتقال ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدر میں شریک ہونے سے روک دیا، اور شدت غم سے حضرت عثمان رو پڑے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، حالانکہ وہ خود اس میں شریک نہیں تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکماً بدر میں شریک فرمایا اور غنیمت میں بھی برابر حصہ دیا۔ اور حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی رائے سے کہ حضرت عثمان بہت ٹھنڈی طبیعت کے تھے تو ان کو مذاکرات کے لیے بھیجے، تو جب یہ وہاں پر گئے تو کفار نے ان کو خانہ کعبہ میں بند کر کے تالا لگا دیا اور مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور صحابہ سے بیعت لی کہ اب وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اس کو عثمان کا ہاتھ سمجھو، کیونکہ اس بیعت کا بہت بڑا درجہ تھا اور آپ حضرت عثمان کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس بیعت کا تو سبب ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، تو ان کی طرف سے آپ نے بیعت بھی لی تو کس طرح وہ محروم ہو گئے؟ اور تیسری بات کہ آپ احد کے میدان سے بھاگے۔
تو یہ چونکہ ویسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک شیطانی عمل تھا اور غلط فہمی کی بنیاد پر تھا، اور ان بھاگنے والوں کے لیے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اور اللہ کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی اللہ پاک نے کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ البتہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ان کو۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ جب اللہ پاک نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ان صحابہ کی، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس غلطی کو دہرائیں یا اس پر بات کریں؟ آگے اللہ پاک نے منافقوں کی کوئی شرارت کا ذکر فرما کر مسلمانوں کو سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ ہو جاؤ کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وقالو، اور کہا انہوں نے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ چلے زمین میں، یعنی مدینہ منورہ سے جب جہاد کے لیے وہ لوگ نکلے، تو او کانوا غزاً، کہ یا تھے وہ غازی، لو کانوا عندنا، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس، وماتوا، نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے۔ یعنی منافقین یہ کہتے تھے کہ اگر وہ جاتے وقت ہماری بات سن لیتے اور وہ اس جنگ میں شریک نہ ہوتے تو آج مارے نہ جاتے۔ لیجعل اللہ ذالک، تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی اس بات کو، حسرتاً فی قلوبہم، ایک حسرت ان کے دلوں میں، کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے دلوں میں یہ حسرت پیدا کر دیں کہ جب وہ قیامت کے دن غازیوں کے، مجاہدین کے درجے دیکھیں گے تو ان کو اس وقت یہ افسوس ہوگا کہ کاش ہمارے بدن کو میدان جنگ میں کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا تو آج ہمیں بھی یہ درجات ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متتم، یا طبعی طور پہ مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، تو البتہ اللہ کی طرف سے بخشش ہے، ورحمۃ، خیر اور رحمت ہے بہت بہتر، مما یجمعون، اس چیز سے جو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی مال و دولت اور زندگی کا لالچ جو ان کو ہے، یہ بہت خسارے والا معاملہ ہے، کیونکہ جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِن مُتْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا مارے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لا الی اللہ تحشرون، تو البتہ تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا، جو صحابہ نے اس مورچے کو چھوڑا اور اس کے بعد جو نقصان اٹھایا، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا، اس میں بدنیتی شامل نہیں تھی، لیکن اس کم فہمی کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور جیتا ہوا میدان ہار گئے۔ اتنی بڑی غلطی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اس چیز کا اب یہاں پر ذکر ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس بسبب رحمت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے سخت مزاج، غلیظ القلب، سخت دل والے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ بھاگ جاتے آپ کے آس پاس سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم مزاج اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور اسی لیے آپ نے غزوہ احد میں اتنی بڑی غلطی کے باوجود صحابہ کو کوئی سرزنش نہیں فرمائی، لیکن البتہ دل میں رنجش کا امکان باقی تھا کہ انہوں نے خلاف توقع عمل کیوں کیا، تو جنگ کی نقطۂ نظر سے بہت بڑی غلطی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سفارش فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کو معاف کر دیں، تو فرمایا فاعف عنہم، بس تو ان کو معاف کرتے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اللہ سے، وشاورہم، اور ان کے ساتھ مشورہ کریں، فی الامر، معاملات میں، کہ یہ نہ ہو کہ آئندہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ان کو اپنے مشورے میں شریک نہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس تو ارادہ کر لے، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پس اللہ پر توکل کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں کے ساتھ۔ ان ینصرکم اللہ، اور اگر تمہاری مدد کرے اللہ، فلا غالب لکم، تو پس کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد ختم کر دے، فمن ذا الذی، تو پس کون ہے وہ ذات، ینصرکم،
من بعدہ جو تمہاری مدد کرے گی اللہ کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ مشورہ ہمارے اللہ کا حکم اور ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ہمیں مشورہ ضرور کسی نہ کسی سے کرنا چاہیے، جسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ فقیہ اور سمجھدار ہیں ان سے مشورہ کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ہے، اور اگر نتیجہ ہماری امید کے خلاف نکلتا ہے، ہمارے مزاج کے برعکس نکلتا ہے، تو بھی اللہ سے قطعاً مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ جملے کاش، اگر، مگر، لیکن یہ سب شیطان کے ہتھیار ہیں کہ یہ بات اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے اِنَّ کَلِمَۃَ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّیطان، کہ یہ جو لو ہے، کاش، اس سے ہی شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پچھتاوا اور حسرت مومن کی شان نہیں ہے۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا راضی ہے تو اپنے دل میں جھانکیں کہ آپ اللہ سے کتنا راضی ہیں۔ اگر آپ اللہ سے راضی ہیں، اللہ کے ہر کیے گئے فیصلے سے راضی ہیں، تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان پختہ ایمان مومنوں میں شامل فرمائے اور ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔